الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم چلا لے وہ اگے دب کے پہ بولدا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را کہ لطف خیش را اظہار کر با خلیل اشنار را گلزار کر چون کرم آقا در قیوم در کف داؤد آہن موم کرد ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن
کمال بے ادبی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء حب درویشان کلید جنت است دشمن ایشان سزائے لعنت است بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء اجدی اے محفل پاک حضرت علامہ مولانا غلام حیدر صاحب اللہ دے دین دا ایک خادم جس دی زندگی حضور دے دین دی خدمت کردیاں گزریے انہاں دا اج عرس مبارک ہے بندہ ناچیز عدیم العلم دی دوسری مرتبہ حاضری ہے اللہ کریم آہ کر دی حاضری قبول فرما کے بزرگان دین دے آراس وچ شامل ہون والے دوستانوں نہ دے روحانی فیوز و برکات تو مالا مال فرما پہلا حصے وچ میں عقائد دی تھوڑی جئی آپ دے سامنے اصلاح کرن دی کوشش کرانگا اپنی بھی تے تواڈی بھی بعدہ کچھ عوام دے رنگ وچ بھی کچھ بیان کرانگا بھائی اگو مڑ دوجی وار تاں ہی سدے نہ جے بندے راضی ہون تے ہاں جی پاجی سمجھ آئی جے کوئی انج بندیاں بھی راضی نہیں کر دے با اللہ نے رینج کر کے بندیاں راضی کرنا ہے کوشش کرانگے بندے اللہ سونے دی رضا وچی راضی ہون عزیزوں اور ساتھیوں قرآن کریم دی میں ایک آیہ کریمہ پڑھیے جس وچ اللہ نے اپنے ولی دی ایک کرامت دا تذکرہ فرمایا ہے ایک کدی گال یاد رکھ لو نا تو سواد علی بڑی جائے ولی دی نشانی ولی دی شان کرامت وچ تھوڑی استقامت وچ زیادہ ہے میرے بچیانوں میرے دوستان گل دی سمجھ آئی ولی دی شان فقط کرامت نہیں استقامت یعنی عقیدہ اہل سنت او دا پکیاں ہونا او دے ولی ہون دی دلیل ہے خرق عادت واقعات انہاں کولوں بھی سرزد ہندے ڈٹھے نے جنہ کدی کلمہ شریف بھی نہیں پڑھیا سمجھ آئی جیڑا داتا صاحب نال بندہ لڑن آیا وہ ہوائے چڑھدا ہوندا تو مڑ ولی ہے تو مڑ ہوائے چڑھنا تو بڑی بڑی گل ہے تو مڑوں ولی کیوں نو بندے بھائی خرق عادت خلاف عادت کسے واقعہ دا سرزد ہو جانا اے
ولایت دی دلیل نہیں، رسول اللہ دی غلامی سچی تے پکی تے او دے اتے کھڑیاں ہونا اے ولایت دی دلیل ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، پختہ کھڑیا رانا رسول اللہ دے دین تے اے سب کرامتاں تو فوق ہے۔ ویسے صوفیاء فرماندن بتصوف دے 100 درجے نے، تصوف دیاں پوڑیاں 100 نے، یعنی کوئی بندہ ہے ٹوٹور بوے تے آکھے میں صوفی بڑھنا ہے تے 100 پوڑیاں چڑھنیاں سے، جلے 17ویں پوڑی تے پیر دردہ ہے اس ویلے او دے کڑو کرامت دا ظہور ہو جاندہ ہے، لیکن ولایت اجے اتھائیں۔ اے میری کوئی گال نہیں ہے، بزرگاں جو لکھیا میں تو اڈی خدمت ہے جو وہ پیش پیا کرنا، لہذا جے کسے دے پھوک ناڑ بکری 2 لے لے چا دے وے تے ان ولی نہ مان لئیے، یہ کو روٹی دم کر دے وے تے جاگ دم کیتے ہیں دودھ جم پوے تے یہ نہیں آکھنا بھئی ولی ہے، ولی کو بھی اللہ چاہے تو یہ کروا لوے، مگر ولی ہوئے جڑا فقط دودھ نہ جمائے، ولی ہوئے جڑا اپنے طریقے نال تے اپنی نظر نال بندیاں دے دل صراط مستقیم تے جما دے وے۔ دودھ جمانا ولی نہیں، بندیاں صراط مستقیم تے جما دینا ولایت ہے۔ قادری قاری سیف اللہ گل دی پیاریا سمجھ آئی ہے کہ کون ہوئی؟ ویسے تسی چون رہے ہو انجے بندے آن دے اگے اجران دے آئے بکدی مولویاں دے بھی ارس ہوئے ہے تے کہ نہیں اوڑی جی آگ چھڑیا کرو بدوجیاں تھاما دے نہیں بتا جی لاکھ ہوندہ ہے، کو سمجھ آئیے کوئی نہیں، مولوی چاجدہ ہوئے تو ارس ہو جان دے تو جو ہی کہ نا مولوی چاجدہ ہوئے تو ارس ہوندے ہی مولویاں دے، سمجھ آگئی دوجیاں نے تو میلے ہوندے ہوئے، علماء دے ارس ہوندے، متوجہ ہو گئے ہو عزیز من۔ تو اس دے اندر کرامت دا بیان ہے، کرامت دا بیان ہے اس آیت میں، وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ لبئی پھر ایک باری سواد تاں ہونا ہے تو ان سمجھدہ گال پچھو بنا لیا بھی یہ موڑ سے اتھ جٹ کھلو جسائیں دے انج نہیں پتہ لگنا بکی آن دے پچھو گال کر لے ہونے بیک گراؤنڈ تو لگنے حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دی محفل پاک لگی آئی، مفسرین لکھ دن وہ فجر دی نماز پڑھ کے باندھے آئے تے زور تائیں انہاں دی نشست ہوندی آئی، دربار سجدہ حضرت سلیمان اللہ دے نبی دا، آپ تشریف فرمائے فجر دی نماز پڑھ کے تو آپ نو اطلاع ہو گئی کہ ملکہ سبا آپ دی خدمت وچ حاضر ہو رہی ہے۔ سرکار نے جس وقت سنیا تو آپ نے فرمایا بھئی کون ہے تو اڈے چوں جڑا او دے آن تو پہلا اون دا تخت لے آوے، او دے آن تو پہلا او دا تخت لے آوے۔ بھائی توجہ ہے آپ دی یہ دے اتے بڑی اچھی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ آپ دی توجہ نہ، کیونکہ یہ گل سنن والے بندے ہون تے سنان دا سواد بھی تاں ہی ہوندا نہیں تے مڑ بندہ آندا چھڈو پراں 2 شعر سناؤ تے گھر چلے، سنن والے ہون تے مڑ بندہ کھلدا ہے چلو کو گل نہ کے رکھیے بندے سیانے بیٹھے۔ فرمایا کون لے آئے گا؟ قال افریت من الجن انا آتی کا بھی، جنہ چو ایک وڈا جن دیو، وڈا دیو جڑا ہے نا دیو وہ بولیا انا آتی کا میں لے کے آنا۔ فرمایا کنی دیر ہے جی؟ اس کیا محبوب پیارے قبل ان تقوم من مقامک، تسی بیٹھے ہو ہون جو فجر ہے تے تسی اٹھنا ہے زور ویلے تو آڈے اٹھن تائیں لے آؤ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں دی قوت بھی رکھنا تے لیاواں گا بھی سنبھال کے ایدے اودے سٹدا نہیں، امانت نال لیاواں گا تے قوت نال لیاواں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، مطلب ہے ان لیونا سی تخت فلسطین لیونا سی یمن دوجے ملکوں چاہ کے لیونا انہا اس ٹائم باڑا کوئی نہیں دیتا سہ ہمت مار گیا۔ ویکھو نا مڑگلنا تو ڈیرے دیاں کرنیاں چاہیے، جن جڑا ہے اس بڑا ہمت ماری ہو سکے جی میں تسی بیٹھے ہو تو فجر دی نماز پڑھ لئی پیشیوں پیڑا لے اس وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور قوت امانت نہ لے آماں گا سنبھال کے لے آماں گا ونجاندہ نہیں، انی قوت ہے میرے۔ اس جڑی اپنا ٹیلہ اس دسیا تو آپ نے فرمایا بے جا اس تو پہنا چاہی دے، کوئی ہے جڑا اس تو پہلے لے آوے، جنہ ایک دوسرے لوے کیا بس ساٹے تو کوئی تکڑا ہے۔ اس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام دے وزیر حضرت آصف بن برخیا، اے حضرت سلیمان دے وزیر نے کی نے وزیر انہاں کہا جی میں لے ہونا اس ولی دی اللہ نے قرآن صفت کی بیان کی تھی، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر او کھڑا ہویا جدے کل کتاب وچوں کچھ علم سی۔ سجن توجہ ہوئی کہ کوئی نہ جدے کول کتاب وچوں کچھ، اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام دی کتاب سی زبور، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ زبورا، انہاں دی کتاب دا نام سی زبور۔ زبور دا کچھ حصہ حضرت آصف بن برخیانو منل کتاب ہے نا، یعنی کتاب وچوں کچھ جاؤں دا، ساری کتاب نہیں، ساری زبور نہیں، منل کتاب، کتاب وچوں کچھ حصے دا علم حضرت آصف بن برخیا وزیر نے حضرت سلیمان انہاں کو رہا۔ ایدہ مطلب یہ ہویا ایتھے ایک جملہ سمجھ لو پھر اگے چلنے آن کہ اللہ نے ولی دی جڑی صفت بیان کی تھی وہ علم ہے۔ ایدھے ہوتے میرے بچے ذرا غور کرو نا، ولی دی اللہ نے جو صفت بیان کی تھی وہ کیے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ولی واسطے شرط ہے کہ وہ صاحب علم ہوئے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندن پہ علم چو شم باید گداخ کہ بے علم نتوان خدا را شناخ، علم تو بغیر خدا شناسی ممکن نہیں، پہلے علم پڑھ پھر خدا دی پہچان کر۔ من تزہد بغیر علم فقد مات فی القفر، حضرت جنید بغدادی فرماندن جڑا علم تو بغیر زود کرے وہ دا ایمان تے خاتمہ کی میں ہوئے گا۔ حضرت سلطان بہو فرماندن باج علم دے جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ شیطان پٹ کے بندیاں اٹھے دھر چھڑ دے کہ یہاں پٹیاں ویکھے، اللہ تعالیٰ بچائی رکھے، بڑے بڑے بندیاں چاہ کے اٹھے دھر چھڑ دے، اور وہ دے کڑ منڈا بڑیاں غوث پاک پہ ٹوٹے جان، غوث پاک ٹوٹے جان، جنگل ہی اتو بدل آئے، بدلائیں جو آواز آئی عبدالقادر میں تیرا رب ماں نماز دی چھٹی دیتی جاننا۔ اللہ والے ہے فرمان دے لا حولا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان نہ اے معافی دے بڑیاں بڑیاں اوتا نہیں ہوئی، میں ان کی میں معافی دے ہوئے۔ وہ علم والے ہے اس وڑے اس مڑ وار کیتا، اور اے وار پہلے وار تو بھی ڈاڈا وار، اصل وار یہ اصل وارے نہیں بنماز دی تین معافی یہ ان پتا آیا انہاں پتا لگ بینا ہے بنماز دی معافی اللہ کو کوئی نہیں ہونی۔ اصل وارے سی اس آکھیا بھئی عبدالقادر تیرے کو علم بڑا ہے، تیرے علم بچایا ہے، تیرے کو بڑا علم ہے جس تین بچایا ہے، اے او کئیاں بندیاں اتھل دیندہ ہے تیرے کو بڑا علم ہے، انہاں آگے کسے کو آئے ہی
نہ تیرے ورگا کے کوئی پیر آیا ہے، نہ تیرے ورگا کے کوئی خطیب آیا ہے، نہ تیرے ورگا کے کوئی عالم آیا ہے، نہ کوئی مولوی آیا ہے. ہم چما دیگرے نیست، تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اگا آنکھ ہوئے، اگا آنکھ. خالد صاحب کہا کے بندیاں دے منہ گلاں کٹوا چھڑ دے، بس تیرے جیا کوئی نہیں. اگا آنکھ کوئی نہیں میرے ورگا. تے جو بولے نامی تے وہ سمجھن لگ پوندا ہے مڑ سائے بندے میرے ہاتھ چوم دے میرے ورگا ہن کون ہے. اے عزیزان محترم، حضرت سعدی فرماندن تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے ستستشترائی بسر. بلیا تکبر نہ کری، یہ ترجمہ کر دیا تے چیتی سمجھ آئے گا. حضور میاں صاحب فرماندن پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مت روڑ دیوی دودھ کرے ٹھنڈ رب تو بنی ہے. تسی بالکل آندے رہو سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا پھر مزہ ہوتا ہے جدو سارے آندے سبحان اللہ تے سانے جی لگتا ہے سمجھ آئی نہیں. تے جدو سی چپ کر کے سن دے رہتے سی آنے پتہ نہیں ہے میں گم جے ہوئے نہیں سمجھ آئی نہیں سونے ان کے کوئی نہ زیادہ کوئی سن کاشن دے اندر یا کرو بس ان سمجھ آ گئی ہے گھنٹر دے چلو. عزیز من، علم متکبر کرے تو بہت بڑا نقصان کرتا ہے. علم عاجزی پیدا کرے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اے جب اچیاں ہو نہیں تو نیواں ہو. رمستیا ہوئی جے اچیاں ہو نہیں نہیں پائی جی گا لے. اچیاں ہونا چاہنا ہے تو نیواں ہو جا سائیں تے اچیاں آپ پہ کر چھڑ سی. معزز حضرات مسئلہ سمجھو اور ذہن دے اندر بٹھا لو. علم شرط ہے. ایتھے ایک اور جملہ عرض کرا، علم تو بغیر ولی ہو سکتا ہے. علم تو بغیر بندہ ولی بھائی مجذوب بھی تے ولی ہوندے نہ انہاں کول کیڑا علم ہوندا ہے. علم تو بغیر مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی اپنی ذات دا اللہ نال تعلق بنانا ہوندا ہے بنا لیا، لیکن مرشد صرف کلیاں پار نہیں جانا ہوندا. اس دوجیاں دی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کر ہو سکتا ہے جدے کول علم ہوے، جدے کول نہیں وہ دوجیاں کیویں دسے. اس واسطے دسیا کہ کچھ بندے سن مجذوباں دیاں مثالاں دیندے نے انہاں مڑ کیڑا پڑھیا تو علم انہاں کو علم کوئی نہ وہ آئے ولی. کیا کرو ولی این گل ولی دی نہیں، مرشد واسطے علم ضروری ہے. مجذوب بھی ولی ہو جاتا ہے. سالک بغیر علم تو نہیں ولی ہوتا. سالک واسطے علم ضروری ہے. مجذوب تے مرفوع القلم ہو گئے انہاں دی تے گل ہی نہ ہوئی. ولی دیاں دو قسماں نہ، ایک ولی سالک ایک ولی مجذوب ہے. مجذوب مرفوع القلم نے انہاں تے شریعت دا اطلاق ہی نہیں، انہاں چھڑ دیو. سالک ایک مسئلہ پیش کرنا شاید آپ کو سمجھ آ جائے. سالک تے مجذوب کی نو سکتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں ویکھنا ہے. جدوں تجلی ہوئی تے بے ہوش ہو گئے. تجلی ہوئی تے بے ہوش ہو گئے. نبی پاک سرکار نے خود بلایا، ما زاغ البصر و ما طغا. ٹک ٹکی بن کے ویکھے آنکھ چپکی نہیں. اے جے مقام سالک او جے مقام مجذوب. جنوں جلوہ نظر آئے انوار ذات دا، صفات دا جلوہ، ذات الہی دی صفات دے نور دا جلوہ نظر آئے اور او سنبھال نہ سکے او مجذوب ہے. اور جیڑا سنبھال جائے او سالک ہے. اے لکھے ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ.
عالم دی گل عالم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے 4 شرطاں لکھیاں مرشد دیاں. پہلی شرط یہ کہ مرشد صاحب علم ہوئے. نمبر 2 صحیح العقیدہ ہوئے. نمبر 3 خود کسی صاحب شریعت عالم دی بیعت ہوئے اور فاسق مولن نہ ہوئے، یعنی اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو. یہ 4 شرطاں نے انہیں چو ایک بھی مفقود ہوئے تو مرشد نہیں. بے علم ہوئے گا تسی سامنے ہو دے قبران سجدہ کرو گے انہوں پتہ ہی نہیں ہو سکنا. بڑی گل لے گا دبی جاؤ. کسے قبر نو بھی سجدہ نہیں جائز. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قبر نو سجدہ جائز، مرشد نو سجدہ جائز، بولو گا نہیں. رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے. سجدہ فقط اللہ نے سجدہ ہے اور کسی نے سجدہ ہی نہیں. بات ہی سمجھ آئے میں نہیں ڈگنا. الحمدللہ کچھ چاند جاہل ڈگ دے ہونگے، سنی ایسے نہیں ہوندے. سنیاں نے پتہ ہے سنی ڈگن تے کسے تھاں تے ہی ڈگنا ہے. میں نے بندے کہیں پر یہ گل کر دیں تو میں انہوں نے لطیفہ سنائے. میں ان بندے آدھیں جی تسی سنی قبران سجدے کر دے. وہ میں آگیا ایڈے ویلے کی تُنے جتھے کرنا چاہیے دے انہوں نے اتھے کدی نہیں کیتا. نہیں سمجھ آئی گل گئی. میں کیا جتھے کرنے دا حکم آ انہوں نے ایڈا اتھے بھی کدی نہیں کیتا کہ نہیں اتھے کر دے تو کدے بیکھ لینو دے کر دے. سمجھ آئی بات جاؤ گی کوئی نہ. ہاں جی سنی کوڑے پنچھیم دے. اے عزیزو اے ساتھیو ایسے بندیاں تو دور رہنا چاہیے جڑے شرع شریف دی مخالفت دا حکم دے. اللہ کریم ساڑھے ترادی ہوئے اور شرع شریف دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. قال الذی اندہو درویش کھڑا ہویا ولی جدے کوڑ علم ہے. آئیے عزیزان من اللہ تا قرآن سنیے. اللہ فرمانے نے وقال الذی اندہو علم من الکتاب علم من الکتاب علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل یرتد الیک طرف. پھر اللہ دا ولی کھڑا ہویا عرض کیتی سونیا میں لے اونا فرمایا کنہ ویڑا لوے گا. عرض کیتی سونیا ویڑے دی گلی کوئی نہیں حکم تسا دینا ہے لوانگا بھی تو آٹے سامنے پلک جھپکن تو پہلا لیا کے قدمہ چ رکھ دیا گا. دب کے بھائی سجن سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ. اے جے ولی اللہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مردہ دے آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کائی. اے عزیز من
اے اللہ دے درویش نے، اللہ دے ولی نے۔ آپ کی توجہ ہوئے گی تو لطف ہوندے رہا۔ معزز حضرات، پچھلے سال والا بھی ادھار رہندا ہے، وہ بھی لانا ہے جی۔ وہ جلانا ٹائم دے اندر اندر یہ لمحہ کو نہیں کرنا، ٹائم دے وچ پچھلا ادھار بھی لانا ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ پچھلے سال یارو کیڑے بڑے آئے، وہ تقریر کرن نہ دے، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ سن تے تواڈے کیڑے بھی یاد نے، تانوں پتہ نہیں کئی گل یاد ہے کہ کوئی نہیں یاد۔ سمجھ آ گئی؟ اے عزیزان من وگرامی قدر سگیو، مسئلہ سمجھو، علم من الکتاب، جنہیں کل کتاب دا علم ہے، اے انہاں دی طاقت ہے، پلک جھپکن تو پہلے تخت لے آندے نے۔ میں تو اپنے مرشد دی ایک گل نہ سنا ماں، میری بیعت دا سلسلہ مولا علی نہ ہے نا، پھر میں مرشد دی بھی تے گل سنا۔ اے عزیزان من، میرے مرشد کریم فرمانے خواجہ محمد پارسا نقش بندی رحمت اللہ علیہ فصل الخطاب دے اندر لکھ دینے، اے نقش بندی بزرگ نے لیکن مڑی علی نال محبت کرنا سے نقش بندی تے چشتی دا کیڑا روڑا ہے، جیڑا حضور دا غلام ہے وہی علی علی کرنا ہے۔ اے عزیزان دی وقار، علی پاک فرمان دینے جتنے آسمانی کتاباں دے علوم نے اللہ نے قرآن دے اندر رکھے ہوئے نے، جتنے قرآن دے علم نے، قرآن دیاں 7 منزلہ نے، سورہ فاتحہ دیاں 7 آیتاں نے، اللہ نے سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ رکھے آئے۔ سورہ فاتحہ دا سارا علم مولا علی فرمان دینے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھیا ہویا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سارا علم اللہ نے بسم اللہ دی با وچ لکھیا ہے۔ بسم اللہ دی با دا سارا علم با دے نقطے وچے مولا فرما دینے حضور دے غلاموں با دا نقطہ علی دی لا دے۔ جڑا اٹھ کے ماریا سے جن دیتے شک ہوئے انہوں اٹھ کے علی نے مننا چاہیے۔ ہاں جی، یہ سیانے منیا دا کہا حضور نے فرمایا جس دا میں مولا علی مولا سارے صحابہ بے کے منیا حضرت عمر اٹھ بیٹھن تے مولا علی دا ہاتھ پھا دلے۔ سونیا مبارک ہوئے تسی میرے بھی مولا ہو تے سارے مومنہ دے بھی مولا ہو۔ میں دے اتے بڑا سوچے ڈیرے داری دی نظر ناڑ پہ اے دوجے جو بیٹھے رہے تھے تو حضرت عمر اٹھ کے کیوں علی مولا منے تے مڑ میرے دینے چھے یا یہ بسائی نظران لیا ہے انہوں نے کہا دوجیاں تے شاک گھٹ ہونا ہے۔ نہیں سمجھ جائے تو تھوڑا جا اور وضاحت کرنا پینڈوہ بندیاں بعد 2 پارٹیاں دا کسے ووٹ تے جھگڑا ہو جائے نا آکھن ساڑھا ہے تو آکھن ساڑھا ہے تو بندے مڑوں نن جن بندہ جاٹ ہے تیرے ووٹ دا نکھیڑا کیوں نہیں نکلیا؟ وہ اندھے ووٹاں دیں آ لین دے نکل جیسے وہ مڑ جدو پولنگ سٹیشن تے جان دینا تو دوجے سارے پرچیاں لین دے نو اندر کھانے جا وہ افسر نو اندھے میں نہیں تھے لین دے وہ اندھے اندر لاؤ تھا کیا میں اندر لایا تے روڑا پہ جانا ہے پتہ نہیں کی دے دیتا میں دسنا چاہنا میں ووٹ کی دے دیتا ہے وہ اندھے بھائی میں تے باہر پیا مور لین دے ان پاک ہو گیا ہے با میں کی دے ہاں سارے ہاں بے کے بنے ہیں عمر کھلو گئے انہوں نے کہا پاکتے ہو جانے بالی نمانن آنے ہیں سب تو پہلے عمر ہے بندے آندھا اندروں روڑا نکلے میں عمر علی پاک نو ایش تو وہ شدہ بھی کھلو رہے ہیں بے کوئی مولوی صاحب ہے نا کھن بے سیف قادری علی پاک نو پورا نہیں مندہ وہ کھلو رہے ہیں دو جی مسیح آڑے بے کے من لو میں ان کھلو کے منن دو میں ہوں جلی مننا آگے بھی آیا پر کئی بندیاں دا شاک نکل جاس کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی ایک گل ہے عزیز اور ساتھیو جڑے آلہ حضرت دے غلام ہون مولا علی دے نوکر نہ ہونے وہ کی میں سکتا ہے بریلی آلیاں تو بعد کے سکھانا ہے اوے علی علی کرنا
بس اینا ہی فرق ہے اسی بریلی ال کنڈ کر کے علی علی نہیں کر دے بریلی ال منہ کر کے علی علی کرنے کچھ بندے بریلی ال کنڈ کر کے علی علی کر دیں کرن بسم اللہ ساڑھی کو کسے نال بنڈی ہے اسی او آن جڑے بریلی ال منہ کر کے علی علی کرنے تو بریلی ال کنڈ نہیں ہوندی بھائی پامیں صدی اور ایک لنگ جائے اسی تے منن والے نوی آکھاں گے بریلی ال کنڈ نہ کریا ہے اس بابے چو سواد ہی ایڈا ہے بابے چو سواد ایڈا ہے میں نے ایک مثال دیندہ رہا پتا ہے نہ جڑے میری تقریراں سن دے جدو قائد اعظم ٹریا نا پاکستان بنن محمد علی جناح تو تقریر انگریزی چ کردا جٹاں سمجھ نام ہی آندی ہو گیا نا ایک باری کپڑا اوتاں سٹ دیا ہے تو موڑے ٹھون کیچ کر دیا بڑے راضی ہوندے ہیں واہ محمد علی بڑی تقریر پیا کرنا ہے محمد علی تیری تقریر دیا کیا بات ہے نا جٹ کی سے نہ کیا وہ تو انگریزی چ کردا ہے تے سمجھ کوئی نہیں ہوندی وہ سا کیا سمجھ کوئی نہیں ہوندی ہن اعتبار ہوندے تے جیڑی کردا پیا صحیح پیا کردا ہے سمجھ آئیے کوئی نہ ساتھ فتاوہ رضویہ نہ پڑھی سی سانا دائے کہ بخشش دی سمجھ نہ ہو سی پر جس ویڑے کو عالم مولوی پڑھے اسی اتھے مور لا چھڑنے اب بریلی اڑے جو آکھیا ٹھیک ہے سمجھ پاوے سار نو آئی جو آندہ بھی آندہ ٹھیک کوئی سمجھ آئیے پائیا ہے اپنی اپنی بانڈے کسے گنگوئی دی سمجھ آئیے کسے دی تھانوی دی سمجھ آئیے کسے نو گنگوئی دی سمجھ آئیے کسے نو کسے دی سمجھ آئیے پائیا سان امام احمد رضا دی سمجھ آئیے سمجھ آگئی کہ کوئی حضرات ایک گل کر کے اگاں لنگواں اوڑی جی کرنی ہے دب کے نہیں کرنی ہے بھئی جی دیکھو علم منل کتاب سی کتاب وچوں تھوڑا جا علم اس پلک جبکن تو پہلا دوجے ملک چو تخت چالے آندہ ہے تے جنہ کول سارے قرآن دا علم انہاں کول اپنا بھی قابو نہ رہا کوئی گل دی بنڈ آئی ہے کہ کوئی نہیں آن دے نہ بندے با کھولے آنے انہوں دیتا نانے میں کہ موڑ تسی منیا کہ پائی کی میں منیا ہے انہوں دے تو اپنا قابو نہیں رہا تے وہ دوجے ملک چو بھی چالے ہوں دے ہیں ستاں کوچھڑیاں چقید ہویا بھی ہاتھ نال چاہ کے یہ اگے لے آندے نے جنہ کول علم منال کتابا جنہ نبی فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها جڑا کھلو کے کوفر دے منبر تے آکھے سلونی قبل ان تفقدونی جو مرضی جے پوچھ لو علی زمین تو زیادہ آسمانہ دے راہ جان دے تسی کی سمجھے ہونا کولو اپنا تخت بھی قابو نہ رہا ہوئے گا پاجی ساڑھے مرشد دے بارے یہ کوئی نہ سوچے وہ نہ کولو اپنا قابو نہ رہا میں دھیان دا ہوں با کرسی جو سانچہ ہون دیتی ہے ہون ساڑھی مرضی تو پیڑا کو لے کے دکھائے جنہ چڑھ ہون سان دیتی ہے ہون انہا جرسی ہی بانا ہے اے تے اجے 15ویں صدی دے سجدہ چوی انہا کو ٹل ہے تے تسی علی دے بارے کی گمان کر دے ہو انہا دا تخت کسے مسلح کھو لینا نہ انہا تو کو مائی دلال باغ کھو سکتا ہے نہ انہا کو کوئی تخت کھو سکتا ہے نہ انہا کو کوئی خلافت کھو سکتا ہے نہ انہا کو کوئی مسلح کھو سکتا ہے انہا جن دیتا ہے آپ خود عطا فرمایا ہے جنہا انہا دیتا ہے ایسا انہا نمان لیا بگل دی سمجھ آئیے کہ کوئی بندے جدو مولا علی تو بھی زیادہ مولا علی نال وفاداری کرنا چاہتے ہیں ادو کام خراب کر چھڑ دے مولا علی دے اسی مولا حسن تو بڑے وفادار تھے نہیں نہ ہو سکے توجہ ہوئی اے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو یاد فرمالو وقال الذی اندہو من الکتاب اے علم من الکتاب آڑے حضرت آصف بن برخیہ حضرت آصف بن برخیہ
اے حضرت سلیمان دے وزیر نے ابو بکر تے عمر آمنہ دے لال دے وزیر نے حضرات یاد رکھو جی میں میرا نبی نبیاں دا سردار ہے اے میں میری نبی دے وزیر وزیراں دے سردار نے جی میں حضور نبیاں دے سردار نے نا اے میں میرے نبی دے وزیر وزیراں دے سردار نے گل سمجھانا جی کسی نے سمجھ آگئی حضرت عمر نا دھوپ وچ کام پہ کرا دھوپ سی تے آپ کام پہ کر دیا ہے دھوپ دا موسم سی نا وہ آپ کام پہ کر دیا ہے تو پشت تے کپڑا کوئی نہ سورج چمکیا تے کمر مبارک تے دھوپ لگی تے جدو دھوپ لگی نے ڈاڈی واہ عمر میں تیرے روب تو صدقے جاما این جی سرکار نے سورج اللہ پچھو جدو نظر اٹھا کے تکیا نا جدو دو قوتاں نظرہ اٹھا کے ایک دوسرے تکڑنا تے موڑ پیڑا نیمیاں وہ کردہ ہے جڑا کمزور ہوئے یا مان جائے سورج اپنی آنکھاں کھولیاں سا تے جدو ایدو حضرت عمر فاروق نے کھول کے اتو تکیا نا اللہ اکبر اللہ نے حکم دیتا ہے سورج اپنی آنکھاں نیمیاں کر لے اے عمر بن خطاب میرے نبی دا وزیر ہے اے رو بے عمر دا او صرف رکا چا لکھنا آن تا طویل ستمیں دیں جھوٹا ہو جاندہ ہے نا جڑا اسی لکھنے ہو ستمیں دیں جھوٹا ہو جاندہ ہے حضرت عمر جڑا طویل لکھ کے پایا آنا دریائے نیل نو اون 15ویں صدی آئی ہے اجے تین جھوٹا بھی نہیں ہویا تے اثر بھی نہیں گھٹیا اوہیں چلتا ہے طویل دا سواد تے آیا ہے اے میرے نبی سرکار دے وزیر نے عزیز من وگرامی قدر سنگیو ساتھیو جی میں میرا نبی شان آڑا ہے میں میرے نبی دے وزیر شان آڑا ہے وزیر بھی بھائی ایجدے ہی سونے ہونے چاہیے ذرا ایک دن نا ایک بندے نے حضور نو ایک کمیز جڑا اوور کوٹ ہوندہ ہے نا گاؤن جبائے توفیج بھیجیا بائی اٹھاں دا خریدیا سی بائی اٹھ دے کے نا اٹھ ہونوی 3-4 لاکھ دا ہوں ہے تے اس ویلے دے حساب نال بھی قیمت انی ہے تے ہونوی اٹھ دی قیمت انی ہے بائی اٹھ دے کے انہاں او ایک جبہ خریدیا پاجی جے 4 لاکھ دا ایک ہوئے تے بائی نال ضرب دیو خواہ کروڑ روپیے دا جبہ حضور سرکار نے ویکھیا تے فرماندے نے ابو بکر تے عمر یہ مہنگا بڑا ہے پالواں اے گلنا دی رمض سمجھا کرو پانا جو حضور ہے تے ابو بکر تے عمر تو کیوں مشورہ لیتے وزیر جو ہے تے میں انہاں دے جواب تو صدقے جاواں حضرت ابو بکر تے عمر عرض کر دینے سونیاں پانا چاہی دے سونیاں ویسے واقعہ لکھیا تقی عثمانی ہے پر میں پڑھے آئے تو میں چنگا لگا میں کہا بیلیاں کسے بڑے سنا ہی چھڑا گے سونیاں پانا چاہی دے وجہ کی دسی سونیاں قیمتی ہے سونا بھی ہے پاؤ گے تے سجنہ دا دل ٹھرے گا تے جڑے منکر نے انہاں دا دل سڑے گا دعا پاسے نفع پاؤ سونیاں بھائی توجہ ہوئی سجن کے نا اے وزیر سانا میرے سرکار دے تو سرکار بھی شانہ آڑے تو سرکار دے وزیر بھی شانہ آڑے اگانا لگ جائیے مولوی صاحب تاں ویکھیا ہے اے عزیزہ نے من وگیرہ میں قدر سنگیو آؤ سنو اور سمجھو اللہ فرمائے وقال الذین اندہو من الکتاب واقعہ میرے ذہن میں
چاہ جائے وہ لے لے نہیں تے ہتھاں چا رکھے جڑا اگے بیان کیتا ہے وہ کول رکھی ایک کتاب وچ میں پڑھیا ہے بھئی ایک انگریز نے واقعہ پڑھیا میں دی سکات تے کوئی کلام نہیں کر سکتا بس ایک جسٹ واقعہ ہے لطف لینا واسطے بیان کرنے جنہوں سمجھ جاوے للے دوجا ہٹھا رکھ چھڈے قرآن تے حدیث یاد رکھنا اور وہ اصل کیتا ہوں اے تے ایک لطف لینا والی گل ہی ایک انگریز نے لکھیا بھئی واقعہ پڑھیا میں جدو یہ واقعہ سنیا سی نا پھر میں وہ کتاب ڈھونڈی پھر وہ کتاب میں کول ڈھونڈی اور وہ پڑھیا واقعی لکھیا ہویا ہے اگو اللہ جاندا ہے جنہاں کرامت یاد کرنی ہوئے وہ جڑی میں پیچھے سنائیے وہ یاد کر لیا اے ران دیو اے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو ایک انگریز نے اے آیت پڑھی مسلمان کول گیا تسی کہندے ہو پلک چھپکن تو دوجے ملک وچوں تخت آ سکدا ہے کوئی تواڈے کول ہے علم والا جڑا ہن لے آوے انہاں آکھیا بھئی ساڈے کول تے انج دا کوئی نہیں کچھ پاکستان ہے تر جاؤ اوتھے شاید کو لب جائے انگریز پاکستان آیا ڈھونڈ دیاں لب دیاں لاہور دے قریب اللہ دے ولی سید علی حجویری دے مزار تے آیا آکے قدمالے پاسے بے گیا تے کہندے اللہ والیو میں سنے آئے تُسی پلک جھپکن تو پہلے تخت لے آؤندے ہو کوئی ہے جڑا ہون لے آکے وکھائے اے جدو دعا کر کے بیٹھا ویکھی ایک سفید داڑھی والے بابا جی نے جڑے نال بیٹھے ہوئے نے تے کہندے نے بیلیا پہلے چائے پیے گا یا پہلے مسئلہ پوچھنا ہی جڑا مسئلہ تو کیتا ہے پہلا اے دسیے یا پہلا چاہ پینی ہے اسے کہا بابا جی چاہ پلا دیو پھر مسئلہ پوچھ لینے انگریز آیا سی انگلینڈ تو لاہور اللہ اکبر انہیں کیا چاہ پلاؤ بابا جی کہندے نے چاہ لاہور دی پینی یا اپنی بیوی دے ہتھاں دی بنی ہوئی پیئے گا اسے کیا بابا جی پتہ جے میری بیوی کتھے ہوئے فرمایا گلہ رہن دے پھر کرانگے 10 کتھو والی پینیاں کہندے بابا جی ہو تو ہی پلا دے ہو بابا جی نے ہاتھ اٹھا کیتا ایک ہاتھ وچ پیالی ہے تجھے ہاتھ وچ چین کے جدو چاہو ڈیل کے اگے رکھی ہے او حیران ہویا 7 سمندر پار کر کے میرے گھر دی پیالی ایتھے آئی ہے اجے تک چاہ ٹھنڈی کیوں نہیں ہوئی سوال کر دے بابا چاہ کیوں ٹھنڈی نہیں ہوئی آپ فرمانے نے گل تے ایو سمجھانی آئی یہ 7 سمندر پار تو درویش چاہ ٹھنڈی نہیں ہون دیندہ تے درویش پلک جھپکن تو پہلے تخت بھی لیا سکتا ہے حضور میاں صاحب بولے اللہ دے درویش بولے یا فرمانے نے مرد ملے دے اور سارے بندے مرد نے ہوندے سارے مرد بچے سارے پیدا کر لیندے سارے مرد نہیں ہوندے پیر سید مہر علی شاہ صاحب گئے ملتان اتھے ایک مائی راندی آئی وہ آئی مجزوبہ اس چادر کدی نہیں سیرتے لئی شاہ صاحب ملتان گئے تھے اس بندیاں نہ کہا بھئی میں ان چادر دیویا ہے میں پردہ کرنا
انہوں نے کہ ساری عمر لنگا چھڑی آگے پردہ نہ کیتا آج مائی پردہ کرنے خیر ہے ہو سکیا پردہ مرداں تو کری دائے تے مرد آیا ہی آج جی سجن سمجھ آئیے گا ہاں ایسا میرے منیر چلامہ فیضہ مند گلڑوی نے لکھا ہے فرمایا بھائی مرد آیا ہی آج جی تے پردہ مرداں تو کری دائے تے آج مڑ میں بھی کر لیں نہیں اے عزیزہ نے منوہ گرامی قدر سنگیو اے ہوندے نے مرد جنہ بارے میاں صاحب فرماندے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے دیو گن دے گن کردہ کامل مردی محمدی بخشا دلال بنان پتھر دا ایسا تھی اور عزیزو بندہ فقیر دیاں گلانوں اپنے ذہن وچ رکھیا کرو سارے سنگی کوشش کرو اسی نمازی ہو جائیے سارے سنگی نماز پڑھن دی کوشش کرو چونکہ نماز ساڑھے ساریاں ہوتے پاجی فرض ہے سان ساریاں نماز پڑھنی چاہیے اور یاد رکھ لو اور سمجھ لو چونکہ اللہ دے درویش دے عرص دے آئے ہو اللہ قرآن فرمانے نے خذی العفو معاف کر چھڑیا کرو بندیاں ہر گل دا بدلہ نہ لیا کرو خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کوئی تواڈے کول بوے تے مات چنگی دیا کرو لڑا ایک دوسرے نہ بوے کرو کول بیٹھا ہے تے انہوں لڑائی ہے نا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ سونی گل دسی بندے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جدو جاہل کو سامنا آ جائے تو تھوڑا جہاں انج ہو جاؤ تھوڑا جہاں انج ہو کے اگر لنگ جاؤ جاہل نال سر نہ بنو بلکہ انہوں نے کہا کرو سلام ہے گرامی قدر احباب اے زندگی گزارنے دے سنہری اصول نے زندہ ہوتے عمل کرنا ضروری ہے اللہ میرے تے اور آپ سب تے راضی ہو جائے اور بزرگان دے عرص وچ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ بھائی یہ پوری تقریر ہے قادری صاحب سونے آؤ پوری تقریر ہے جڑی قادری صاحب آندے پہ تو ہون اگلی تقریر ہو گئی ہے یہ ہون میں مرید ہے ساڑھا کدے گیا ہے ایتے بیٹھا تھی ہاں یہ دے کوڑونا ہے اردو میں نے یاد کرایا ہے کہ اردو سنا ماندے اور کو گال کرنی ہے تو پوچھے نہیں مختصر کی تھی ہمارے سواد نہیں ہوا او نا ایک درزی آ وہ کپڑے چوری کرتا انہیں طریقہ واردات ہے مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لواراں نے لکھ دین بھئی انہوں واردات دا طریقہ ہے جدو بندے ہوتے گڑاؤنا کپڑا رکھنا تو اس لطیفہ سنینا تو بندے جدو بڑا ڈاڈا ہسنا تو اس کو تھوڑا جا کپڑا کٹ چھٹ دوجا کٹ کے دونہ کہنا ہے بھئی اتنا بنی یہ ہوتا طریقہ ایک دن بندہ آیا اس لطیفہ سنایا اس کو تھوڑا جا کپڑا جتنا ہو مقدار نال کٹنا ہو کٹ کے ادھر رکھ کے دوجہ آگے رکھیا بھائی فرمائش کر لی وہ فرمائش کی تھی ایک لطیفہ اور نہیں سنے دا وہ سا کیا سنا چھڑنا پر مڑ کوٹ نہیں بڑھنا میں تے لطیفہ سنینا ہے تو مڑ میں تے اور کٹ چھڑنا ہے تو اور کٹیا مڑ کوٹ نہیں بڑھنا قادری آندہ ہے تھوڑا جا بھی چک مختصر کر چھڑو مختصر کی تھی مڑ کوٹ نہیں بڑھنا سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ بزرگان دے رحمت فرمائے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ولی دی شان بیان کی چونکہ اعلیٰ حضرت دی بات ہے تو اس واسطے پیش کر دینا میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے جس کی گھری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پھیلا
سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں کاٹی کری رکھی دیا شیخ نجدی کا سر جرت اعلی حضرت پہ سلام مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف 13 مرتبہ کھول شریف پڑھو بزرگاں واسطے سوال ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا جتنے بھائی آئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے سب دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ قبول فرما یا مولا کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا صدقہ سارے دوستاں بیلیاں دی حاضری قبول فرما ہر بیمار نو صحت عطا فرما ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما ہر تنگ دستی دور فرما یا مولا جتنے سنگی آئے نے جنہاں نے ہاتھ اٹھائے نے یا مولا انہاں دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ مقبول اور منظور فرما یا مولا صدقہ نبی پاک سرکار دے نالین شریف دا اس تمام کلام دا ختم پاک دا ایثال ثواب عرس مبارک دا ثواب محفل دے ثواب حاضری دا ثواب نعت خوانی دا ثواب بابا جی علامہ غلام حیدر صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی روح نو کرنے قبول فرما اور جتنے بھائی آئے نے سب دے ماں باپ دی بخشش فرما پورے پنڈ چو جتنے مسلمان فوت ہوئے سب دی بخشش فرما سب تے راضی ہو جا سب تے خیر فرما سب نو دین و دنیا دیا بہتریاں عطا کر دے سب تے کرم تے رحمت فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علیہ